الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مطالعہ حدیث میں ہم بخاری شریف سے ایک جامع اور مختصر حدیث کا مطالعے سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہو، بلغوا انی ولو آیا۔ یہ بہت مشہور فقرہ ہے۔ رمضان المبارک اس اہم گھڑیوں میں جس میں ہم ایمان کو پختہ کرنے اور اپنے جائزے اور احتساب میں مصروف ہیں، ہم ذاتی طور پر بھی اور ہم سب مسلمان اس بات کی کوشش میں ہیں کہ رمضان میں ہم اپنی کچھ کمزوریوں کو چھوڑ دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہاں اس ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا میں پیش کیا ہے اس کو جو لوگ اس پیغام سے واقف نہیں ہے ان تک پہنچانا ہے۔ یہاں تو ایک آیت کا ذکر ہے، ہم تو قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیات کا ذکر ملتا ہے، ان سب کو پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ سب لوگوں کو پہنچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم کو لوگوں تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پہچانے والا ہے، پہنچانے والا ہے۔ جو پیغامبر ہے، جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ اللہ کی ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہے۔ اب امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی حیثیت میں جو فرض، جو ذمہ داری، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے اس کام کو اس امت کو انجام دینا ہے۔ یہ بات اس حدیث مبارک میں بتائی گئی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا اللہ کے رسول کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شاہد ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ داعی الی اللہ ہیں، وہ سراج ہیں، وہ منیر ہیں۔ تو رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری پہنچانے کی تھی۔ اب ہم رسول کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، خدا اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور انسان کی اس کوششوں کی وجہ سے اگر کوئی جو لوگ ہدایت سے ناآشنا ہیں وہ ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں تو سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی کوئی قیمتی
اونٹ کی نسل رہی ہوگی، مطلب بڑی ہی قیمتی اور بڑا کارنامہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم کو ہدایت جو قرآن مجید ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اس کو بنی نوع انسان تمام انسانوں تک اس کو پہنچانا۔ رمضان کے اس مہینے میں ہمارے مردوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ فریضہ ہم کس حد تک انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، احادیث کو، جو بندگان خدا ہیں، جو اللہ سے ناواقف ہیں، جو اللہ کے رسول سے ناواقف ہیں، ان تک ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں؟ اس پر بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے اگر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ فریضے سے غفلت برت رہے ہیں تو اس پر بھی توبہ اور استغفار اس رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ اور توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کام میں اثر نو پوری یکسوئی کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ، یہ حدیث مسلم شریف سے پڑھی جا رہی ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو جستجو کرنی پڑے گی اپنے گھر سے باہر، اپنے پڑوس میں، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے قریے، اپنے اطراف میں ہمیں نقل و حرکت کرنی پڑے گی، گردش کرنی پڑے گی، اور لوگوں کے دروازے تک، لوگوں کے دلوں کے دروازے تک پہنچنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے دین کو ان تک پہنچانا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلود ہوں اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دین کو، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی محنت کرنی چاہیے کہ جس سے ہم بے تکان محنت کریں، جس کے نتیجے میں ہمارا جسم اور ہمارے پیر، ہمارا لباس پسینے سے شرابر ہو جائے، گردآلود ہو جائے۔ یہ تو اس زمانے میں یا اس زمانے میں بھی پیدل اگر ہم چلیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کو محنت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ نے وہ واقعات پڑھے ہیں، وہ واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت دین کے لیے کتنی سخت محنت کی، کتنی جدوجہد کی۔ جب شروع کا دور تھا، یہ بھی بخاری اور مسلم سے لیا گیا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے، پھر پکارنا شروع کیا، اے اولاد فہر، اے اولاد عدی۔ اسی طرح تمام قبائل قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر آواز دی، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے، اور جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے خود نہ پہنچ سکا تو اس نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ اسے معلوم ہو سکے انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ الغرض جب ابو لہب اور اہل قریش سب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ سواروں کا ایک دستہ اس پہاڑ کی جانب سے، ایک روایت کے الفاظ میں اس وادی سے نکلا ہے،
جو تم پر غارت گیری کے ارادے سے حملہ ور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم سچا سمجھیں گے، ہمارے تجربے میں تم ہمیشہ سچے ثابت ہوئے ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے۔ ابو لہب نے کہا، تباہ و ہلاک ہو گیا، اسی کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تباہ و ہلاک ہو کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر وہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ڈہ گیا، نازل ہوئی۔ تو یہ جو بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اسلام پہنچائیں، دوزخ کے انجام سے، آخرت میں برے انجام سے، جہنم سے ڈرائیں اور اس سے بچنے کی تاکید کریں، اللہ کے غضب سے بچنے کی تاکید کریں، اور جنت، بہشت، جنت، نعمتوں والے گھر، دارالسلام، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تو یہ احادیث آج کے سیشن میں پڑھنے کی غرض یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم کو اپنے پڑوسیوں کے درمیان میں ہم کو اپنا یہ فرض انجام دینا ہے۔ اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، وہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ ہم ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں، اور آخرت کے برے انجام سے کیسے بچا جا سکتا ہے، نجات کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، اس پر لوگوں کو بات کرنی پڑے گی۔ اس کی عملی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو اختیار کریں ہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زبان نہیں آتی، ان کی زبان الگ ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اکثر انبیاء علیہ السلام جس قوم میں آتے، اسی قوم کی زبان میں وہ اللہ تعالیٰ کا دین پیش کرتے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، اس لیے ان کی زبان عربی تھی۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کوئی مراٹھی کہتا ہے، کوئی تیلگو کہتا ہے، کوئی تمل کہتا ہے، کوئی ہندی کہتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس غرض سے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم کلام ہوں، ہم کو ہندی، تیلگو، انگلش، مراٹھی اور جو بھی ہمارے اس ملک میں زبان رائج ہیں، جو یہاں کی عوام بولتے ہیں، وہ زبان سیکھنا بھی دین کو پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں ہم کو اپنے فریضے اور اپنے مشن اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے، وہ سیکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو کیسے بنانا ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ زبان آئے، آج میڈیا ایک بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ جیسے اس وقت اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی بات پیش کی، وہ بات کو پیش کرنے کا سب سے اچھا مقام تھا، اس وقت کا ایک معلوم اور متعین مقام تھا جہاں سے بات سلیقے سے پیش ہوتی ہے، سب تک پہنچتی ہے، بڑے پیمانے پر پہنچتی ہے۔ آج بڑے پیمانے پر کیسے آواز پہنچ سکتی ہے، اس کا ایک اہم ذریعہ میڈیا ہے۔ تو ہم کو اپنے صلاحیتوں کو ایسے پروان چڑھانا اور اپنے وسائل کو ایسے لگانا اور
ان وسائل کا ایسا استعمال کرنا، اس کی تربیت حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پالن ہار کی بات تمام مخلوقات تک، پالن ہار کی بات اشرف المخلوق انسان تک تو پہنچے. تمام مخلوقات تک پہنچانا نہیں ہے، اشرف المخلوق حضرت انسان تک پہنچانا ہے. وہ صلاحیت ہے. اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہاں جو برادران وطن ہیں ان سے ہمارے ایسے تعلقات ہوں، بھلائی کے، خیر خواہی کے، محبت کے، اعتماد کے، محبت کے، کہ وہ ہماری بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اس لیے ان کے غم میں شریک ہونا یا ان کے محبت میں، ان کی خوشی میں شریک ہونا، جو شریعت کی حدود ہیں ان حدود کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے غم میں، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان سے اچھے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اچھا سلوک، اچھا رویہ. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہمارے پاس ہے، رب العالمین کی جو تعلیم ہمارے پاس ہے، ان کو ان تک پہنچایا جا سکے. تو یہ جو احادیث مبارکہ ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں، یہ ہمیں توجہ دلاتی ہے اس فرض کی طرف کہ ہم دعوت دین کو، دین سے ناآشنا جو ہمارے بھائی ہیں، ہدایت کو، ہدایت سے محروم لوگوں تک پہنچانا ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو احادیث مبارکہ ہے، پھر ایک بار میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، یہ سب سے بڑا منصب رسالت کا سب سے بڑا کام، اور امت مسلمہ کے کرنے کا سب سے اہم کام، وہ دین کی دعوت، دین اسلام کا تعارف. تو یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، اس کی یہ تو تفسیر ہیں، ان باتوں کو کلام پاک میں بھی پیش کیا گیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا گیا. کہیں پر کہا گیا اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف. یہ منصب رسالت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیا. اب اس امت کو قیامت تک اس فریضے کو انجام دینا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے اس موسم میں اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.